قمرالزمان اپنی محبوبہ کی خبر معلوم کر کے بے حد مسرور ہوا۔ اس کی ہر وقت کی پژمردگی جاتی رہی، زندگی کے لیے نئے ولولے پیدا ہو گئے۔ شاہ زمان اصل حالات سن کر بے حد خوش تھا کہ اس مسافر کی آمد نے لڑکے کی کایا پلٹ دی۔ چنانچہ وہ مہربان کا پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگا۔ ایک روز مہربان نے قمرالزمان سے کہا کہ چین چلنے کی فکر کیجیے ورنہ بدرالبدورہ زندہ نہیں ملے گی۔ شہزادہ سن کر یہ کہنے لگا کہ مجھے خود ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ والد اجازت نہیں دیں گے، تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں۔ مہربان نے کہا کہ آپ یہاں سے سیر و شکار کے بہانے نکل جائیے، ہمراہیوں کو راستے میں چھوڑ دیں گے اور ہم دونوں چین روانہ ہو جائیں گے۔ راہ میں کچھ ایسے نشانات پیدا کریں گے کہ تلاش کرنے والے سمجھے کہ ہم کسی درندے کا شکار ہو گئے ہیں۔ قمرالزمان نے اس تجویز کو پسند کیا اور والد سے شکار کی اجازت لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہلے سے ہی چند گھوڑوں کا انتظام کر لیا گیا تھا، چنانچہ موقع پا کر شہزادہ اور مہربان ملازمین سے الگ ہو گئے، چین کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک فاضل گھوڑے کو ذبح کر کے اپنے چند کپڑے اس کے خون میں تر کر کے ڈال دیے اور گھوڑے کو دور ایک جگہ چھپا دیا تاکہ تعقب کرنے والے مایوس ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ دونوں منزل بمنزل تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ پر لگا کر اڑ جائیں۔ غرض طویل اور تھکا دینے والا سفر ختم ہوا اور قمرالزمان مہربان کے ساتھ چین جا پہنچا۔ قمرالزمان بے تاب تھا کہ اپنی محبوبہ تک جا پہنچوں، لیکن مہربان نے سمجھایا کہ ہم کو کام قاعدے سے کرنا چاہیے تاکہ کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ پہلے بدرالبدورہ کو اطلاع دیتا ہوں کہ شہزادہ آ گیا ہے، پھر آپ طبیب بن کر اس کا علاج کرنے جائیے، وہ تندرست ہو جائے گی اور بادشاہ حسب وعدہ اس سے آپ کا عقد کر دے گا، اس طرح مقصود حاصل ہو جائے گا۔ قمرالزمان نے کہا بہت بہتر ہے، جس طرح تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ قمرالزمان کو ایک آرام دہ سرائے میں ٹھہرا کر مہربان اپنے گھر گیا اور ماں سے کہا کہ آپ بہن سے جا کر کہہ دیجیے میں آپ کے شہزادے کو لے آیا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ اپنی بہن سے سرخرو ہوا، کل اس کو بصورت حکیم بھیجوں گا، تم تندرست ہو جانا، بطور نشان وہ تمہارے پاس انگوٹھی بھیجے گا، دریچے سے اس کو دیکھ کر مزید اطمینان کر لینا چاہیے، پھر خدا چاہے بادشاہ حسب منشا نکاح کر دے گا۔ دایا نے یہ خوشخبری بدرالبدورہ کو دی، وہ نہایت خوش ہوئی اور اسی وقت سر بسجود ہو کر خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ دوسرے روز حسب تجویز قمرالزمان طبیب بن کر شاہی محل میں پہنچا اور اطلاع کرائی کہ میں شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ افسر محلات نے اس کی نو عمری اور خوبصورتی کو دیکھ کر سمجھایا کہ صاحب زادے کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو رہے ہو۔ بہت سے بڑے بڑے طبیب آئے اور اسی حسرت میں قتل کیے گئے کہ مجھے تمہارے حسن و جوانی پر رحم آتا ہے، خدا کے لیے واپس جاؤ اور اس خیال خام کو چھوڑ دو۔ لیکن شہزادہ بضد رہا۔ مجبور ہو کر افسر متعلقہ نے وزیر اعظم اور شاہ چین کو اطلاع دی کہ نو عمر حکیم آیا ہے اور شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بلاؤ۔ قمرالزمان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاہ چین نے کہا کہ تم نے کل شرائط علاج معلوم کر لی ہیں؟ شہزادے نے کہا جی ہاں، اگر میں ناکام رہا تو آپ شوق سے مجھے قتل کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا تم بہت کم عمر طبیب ہو، میں مشورہ دیتا ہوں کہ کل تک مزید غور کر لو،
قمرالزمان نے کہا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے جو مجھے نصیحت فرماتے ہیں، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں، وہ بدل نہیں سکتا۔ شاہ چین نے کہا، اچھا تمہاری مرضی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ قمرالزمان کو لے کر اس جگہ آیا جہاں شہزادی مقید تھی اور ایک کمرے میں بٹھا کر بادشاہ بدرالبدرہ کی حالت دیکھنے اندر چلا گیا۔ اس وقت شہزادی بہت سخت دورے میں تھی، جو قریب جاتا اسے مارنے کو دوڑتی تھی۔ باپ کو دیکھ کر بھی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ ناراض ہو کر کہنے لگی کہ اس بوڑھے کو یہاں سے نکال دو۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا، بیٹی تیرے علاج کے لیے ایک نوجوان طبیب آیا ہے۔ بدرالبدرہ سخت جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ وہ کون ہے اور کیوں میرا علاج کرنا چاہتا ہے، میں اس کو بھی قتل کر دوں گی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی کہ اچھا بلاؤ اور اس سے کہ میرا علاج کرے۔ بادشاہ نے باہر آ کر شہزادے سے کہا، چلو اور مریضہ کو دیکھو۔ اس نے کہا کہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہ لفافہ دیتا ہوں، آپ شہزادی کو دے کر تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیجیے۔ اس میں ایک عملے نایاب ہے اور مجھے یقین ہے کہ ابھی شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ بادشاہ اس طبیب کا عزم یقین دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ ممکن ہے یہ کوئی بڑا عامل ہو، اسی لیے اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے۔ اس عرصے میں بدرالبدرہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو شہزادے کو پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو چند لمحے میرے پاس رہا تھا، لیکن وہ دل پر اتنا نقش چھوڑ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے ضبط قائم رکھا۔ اتنے میں بادشاہ وہ لفافہ لے کر اندر آیا اور شہزادی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ ہم سب باہر جاتے ہیں، تم اس کو کھول کر دیکھو۔ پھر ماہ خواصوں کے باہر چلا آیا۔ شہزادی نے بڑے شوق سے لفافہ کھولا۔ قمرالزمان طبیب کے لباس میں، اس میں وہ انگوٹھی تھی جو شب ملاقات میں بدرالبدرہ نے پہن رکھی تھی، اور ایک خط تھا جس میں اشتیاق ملاقات کے بعد لکھا تھا کہ تمہیں کسی طرح اپنے تندرست ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ خط پڑھ کر شہزادی نے چاک کر دیا اور خود پورے سکون کے ساتھ باپ کی آمد کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ قمرالزمان نے یہ اندازہ کر کے کہ شہزادی نے خط پڑھ لیا ہوگا اور اپنا سکون بھی بحال کر چکی ہوگی، بادشاہ سے کہا کہ آپ اندر جائیے اور مجھے شہزادی کی حالت بتائیے۔ شاہ چین نے بے امیدی کی حالت میں کمرے کے اندر قدم رکھا۔ بدرالبدرہ فوراً کھڑی ہو گئی، ادب سے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر باپ سے پوچھا کہ کس جرم میں آپ نے میرے بیڑیاں ڈال دیں۔ شاہ نے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ دیر تک باپ سے لپٹ کر روتی رہی اور معافی مانگتی رہی، اور خوشی سے شاہ چین بھی زاروں قطار رو رہا تھا۔ اسی وقت ملکہ بھی آ گئی اور اپنی بیٹی کو تندرست پا کر بے حد خوش ہوئی۔ دیر تک بیٹی کی پیشانی چومتی رہی۔ بادشاہ باہر آیا اور قمرالزمان کو چھاتی سے لگا کر مبارکباد دی۔ بے شک تمہاری تدبیر سے شہزادی تندرست ہو گئی اور میں حسب وعدہ اس کی شادی تم سے کر دوں گا اور اپنی سلطنت کا وارث تم ہی کو بنا دوں گا۔ سارے شہر میں اس واقعے کی شہرت ہو گئی اور ہزاروں آدمی قمرالزمان کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ 3 دن تک جشن مسرت منایا گیا۔ ایک روز بادشاہ نے قمرالزمان سے اس کا حسب نسب دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ میں چندان جزیرے کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور گھومتا پھرتا ادھر آ نکلا ہوں۔ بادشاہ کو یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا ہونے والا داماد ایک شہزادہ ہی ہے اور ہر طرح سے میرا جانشین بننے کا اہل ہے۔
ایک روز نیک ساعت میں قمرالزمان کی شادی بدرالبدورہ سے ہو گئی اور برسوں سے بچھڑے ہوئے دو دل ایک جگہ ہوئے۔ دفتر حکایت و شکایت کھل گئے۔ قمرالزمان بار بار شہزادی کو سینے سے لگاتا مگر طبیعت سیر نہ ہوتی۔ پھر دونوں نے آرام کیا۔ اسی طرح رہتے سہتے 1 سال گزر گیا۔ ایک شب قمرالزمان نے ایک خواب دیکھا اور شاہ چین سے اجازت لے کر ماں بدرالبدورہ کے چندان کی طرف روانہ ہوا۔ شاہ چین نے چلتے چلتے تقاضا کر دیا کہ 1 سال سے زیادہ نہ ٹھہرنا، میرا وقت آخر ہے اور چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے ہی تمہارے سر پر تاج رکھ دوں۔ قمرالزمان اپنے سفر سے رخصت ہو کر منزل بمنزل بڑے تذک و احتشام سے روانہ ہوا۔ 1 ماہ تک دونوں بغیر کسی خاص واقعے کے سفر کرتے رہے۔ اتفاقاً اس دوران بدرالبدورہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ روز مجبوراً قیام کرنا پڑا۔ جب بدرالبدورہ کی صحت بہتر ہوئی اور امید تھی کہ 2-4 روز بعد سفر شروع ہو جائے گا، ایک روز شہزادی پلنگ پر لیٹی تھی اور قمرالزمان پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا تو شہزادی کی آنکھ لگ گئی۔ قمرالزمان بھی اس کے برابر سونے کے لیے لیٹا اور اس کی نظر بدرالبدورہ کے کمر بند پر پڑی۔ اس میں ایک زربفت کا بٹوا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آہستگی سے بٹوا کھولا تو اس میں سے ایک تختی نکلی جس پر کچھ لکھا تھا۔ کچھ عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ شہزادے نے خیال کیا کہ یہ کوئی طلسمی تختی ہے۔ وہ اس کو واپس رکھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک جانور نے جھپٹا مار کر وہ تختی لے لی اور اڑ گیا۔ قمرالزمان تیر کمان لے کر اٹھا اور پرندے کو تلاش کرتا ہوا دور تک نکل گیا۔ جانور ایک درخت سے اڑتا ہوا دوسرے درخت پر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح شہزادہ شام تک اس کا پیچھا کرتا رہا اور شام ہو جانے پر گھبرایا کہ معلوم نہیں میں کہاں نکل آیا ہوں۔ مجبوراً اندازے سے ایک سمت چلا، لیکن رات کا بڑا حصہ سفر گزارنے کے بعد باقی رات ایک درخت پر گزاری اور صبح کو اٹھ کر پھر آگے چل دیا۔ 7 دن رات سفر کے بعد ایک شہر نظر آیا۔ چنانچہ ادھر روانہ ہوا، لیکن راہ میں پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر ایک باغ میں آیا تاکہ پانی پیے۔ وہاں مالی کو دیکھ کر قریب آیا۔ مالی نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ قمرالزمان نے اپنا حال بیان کیا۔ مالی کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم شہر میں نہیں گئے ورنہ زندہ نہ آتے۔ یہاں کے رہنے والے شیطان پرست ہیں، اگر تمہیں دیکھ کر مسلمان سمجھ لیتے تو اسی وقت قتل کر دیتے۔ اب تم باغ سے باہر نہ نکلنا، میں تمہارے آگے جانے کا کوئی انتظام سوچوں گا۔ یہاں جزیرہ آبونی سے جہاز آتے ہیں، ان میں تم آبونی چلے جانا، وہاں سے آگے جانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ شہزادہ مالی کے پاس رہنے لگا اور جہازوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اوقات فرصت میں باغ کی دیکھ بھال کر لیتا اور اس طرح بے چین دل کو بہلاتا۔ ادھر بدرالبدورہ جو سو کر اٹھی تو دیکھا کہ شہزادہ نہیں۔ اول تو وہ خیال کرتی رہی کہ کہیں قریب ہی شکار وغیرہ کو گئے ہوں گے، لیکن رات تک جب واپس نہ آیا تو بہت پریشان ہوئی۔ لیکن پڑھی لکھی اور بہت سمجھدار عورت تھی۔ ہمراہی ملازمین تک کو یہ معلوم نہ ہونے دیا کہ شہزادہ لاپتہ ہو گیا ہے۔